السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. 5 اگست کی تحریک سے پہلے ہی کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور آنے والے تمام ہی دن قیامت خیز ثابت ہونے والے ہیں، اور ہواؤں کا رخ جو ہے وہ یکسر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی ایک بڑی تائید عدالتوں سے آنے والے یکے بعد دیگرے 9 مئی کے مجرموں کے فیصلے بھی ہیں. تو اس ساری ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک تو پروسیس کے تھرو ہوا ہے، اس پہ تھوڑا سا ٹائم تو لگا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بڑا رونا دھونا انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اب کس کس کی بلی آئے گی، کون کون رہ گیا ہے، اور کہاں پر جو ہے یہ سارا سچویشن جو ہے اب اور مزید پیدا ہونے والی ہے، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. سزائیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، گرفتاریاں ہیں، وارنٹس ہیں، نااہلیاں ہیں، اس کے علاوہ تو اور کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس پس منظر میں اب حاصل جمع کیا رہ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. یہ 3 سال سے اس پاکستان کے اندر نا، اس نقدہ کوکا کی تحریک نے اور قیدی نمبر 420 نے ایک انت مچائی ہوئی تھی. اور پنجابی کا محاورہ ہے انت خدادہ ویر، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے نا جی. اور اب ہوا کیا کہ 9 مئی ہوا. 9 مئی سے پہلے کی غنڈہ گردیاں، بدماشیاں 9 مئی کے بعد کی. لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو تو سزا ملنی ہی نہیں ہے. یہ سارے ہیرو بنے ہوئے تھے، ادھر ہیرو گیریاں چل رہی تھی. یہ جتنے کرمنل تھے 9 مئی سے پہلے کے، اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023، اور پھر مئی 2023 9 مئی سے لے کے آج تک، پبلک کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسا محسوس ہوتا تھا یہ سارے کے سارے ہیرو ہیں. یہ چی گویرا ہے، یہ نیلسن منڈیلا ہے، یہ امام خمینی ہے، اور یہ جناب یہ مستقبل ہے پاکستان کا. حالانکہ دوسری طرف پاکستان کی عوام دیکھتی تھی انہی 3 سالوں میں برطانیہ کے اندر پچھلے سال اگست میں فسادات ہوئے، اور انتہائی مائنر لیول کے اس 9 مئی کے مقابلے میں، اور یہ پچھلے 3 سال جو پاکستان میں جتنی انہوں نے غنڈہ گردی اور دادی ویڑا اور ماسی ویڑا مچائی رکھا دہشت گردی کا، اس کا 1% بھی اس کی انٹینسٹی نہیں تھی برطانیہ کی. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس سے پہلے امریکہ کے اندر ہوا ابھی اسی سال کے شروع میں جناب، درمیان میں وہ بھی پاکستان کی عوام نے دیکھا. پھر 2021 کا جناب امریکہ کا جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا جناب ایجیٹیشن دیکھا. پھر فرانس کا دیکھا. لوگ کہتے تھے یار یہ سویلائز معاشروں کے اندر، یہ ترقی یافتہ معاشروں کے اندر، یہ جدید دنیا کے اندر، وہاں پہ تو ایک مائنر لیول کی اگر ایجیٹیشن اس طرح کی ہوتی ہے ریاست کو کی رٹ کو جناب چیلنج کرنے والی، وہاں تو پوری عدلیہ، پوری حکومت، پوری انتظامیہ، پوری پولیس، وہ تو جناب بالکل نیکڈ ہو کے جناب ان دہشت گردوں کے خلاف آ جاتی ہے، ان مظاہرین کے خلاف. یہاں 3 سال سے سارے کے سارے ہیرو ہیں. زرتاج گل آتی ہے جناب، یہ وکٹری کا نشان. شبلی فراز آتا ہے، یہ وکٹری کا نشان. فلاں آتا ہے، یہ وکٹری کا نشان. لوگ متاثر ہوتے تھے. پھر وہ جو کمزور دماغ کے مالک لوگ ہیں نا عوام، پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر، وہ مزید جذبہ لیتا تھا کہ یہی زندگی ہے، یہی عیشی ہے، یہی سیاست ہے، یہی ہیرو گیری ہے. لیکن ہم کہتے تھے نہیں، اس پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اتنا بڑا ظلم، 250 سے زائد سول اور ملٹری پریمیسز ان کو جلا کے راکھ کر دیا. میاں والی ایئر بیس کے اندر 5-5 ارب روپے کا ایک طیارہ کھڑا تھا. آپ نے بڑی بڑی عمارتیں جلا دی. جی ایچ کیو کے اوپر حملہ، جناح ہاؤس کے اوپر حملہ، کون سا آپ کراچی سے لے کے خیبر تک، یار کسی نے نہیں پوچھنا تھا. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اب جناب اندر کے جو ان کے سہولت کار تھے پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی معاشرت میں، پاکستان کی عدلیہ میں، پاکستان کی بیوروکریسی میں اور پاکستان کے اداروں میں، وہ تو ہو گئے سارے کنٹرول پچھلے 3 سالوں میں. کنٹرول ہونے کے بعد خصوصاً آپ کی عدالتیں جو مینج تھیں، میاں والی کے ایئر بیس کے اوپر حملے کے تمام ملزمان کو میاں والی کا سیشن جج باعزت بری کر دیتا ہے سب کو. آنکھوں دیکھی ویڈیوز ہیں، اور ان سارے وقوعوں کی ویڈیوز موجود ہیں. کون سا پی ٹی آئی کا لیڈر کس طریقے سے لیڈ کر رہا تھا. اور میں آئی وٹنس ہوں اس 13 مہینے کی کیمپین کا
کہ پری پلانڈ بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کی ذاتی دلچسپی، ذاتی پلاننگ، ذاتی ارینجمنٹ، ذاتی پورے کا پورا میکنزم اور بندوبست، اس کی بنیاد پہ یہ تمام کے تمام مقامات کے اوپر حملے اس کی روشنی میں ہوئے، اور چوز کر کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ 5 سے 10 ایم این اے، ایم پی اے یا ڈسٹرکٹ کے عہدیدار یا صوبائی عہدیدار چوز کیے گئے کہ جن کی اپنی ذاتی کوئی ویلیو نہیں تھی، جن کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، جن کی پاکستان کی نیشنل، انٹرنیشنل، ریجنل پالیٹکس کے اوپر اپنا کوئی نام مقام نہیں تھا، ان کو چوز کیا گیا جو کلٹ کا شکار بھی تھے اور جو پپٹس تھے بانی تحریک انصاف کے، اور جو نہیں تھے، جن کی اپنی سوچ تھی، اپروچ تھی، اخلاقیات کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے سیاسیات کے پوائنٹ آف ویو تک، ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا اس پورے 13 مہینے میں۔ ان کو کسی بھی پرائیویٹ لیول کی، ہائی لیول کی کسی قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر، خصوصاً آخری 6 مہینے، اس میں خصوصاً میرے جیسے تمام کے تمام لوگ کھڈے لائن لگے ہوئے تھے، 5 6 7 تھے جو نا مرکزی قیادت میں۔ کیوں؟ ہم ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں تھے۔ اب ان ساروں کو پری پلانڈ ایک ایک چیز سمجھائی ہوئی تھی بانی تحریک انصاف کی مرکزی ٹیم، اور پھر ان کے ساتھ جو پورے کا پورا ایک نیٹ ورک تھا جو ان کے ساتھ اٹیچ تھا۔ انہوں نے جگہ بتائی ہوئی تھی کہ جس دن میں نے گرفتار ہونا ہے، گرفتار تو ہونا تھا، آپ نے بدماشیاں کی، آپ نے غنڈہ گردیاں کی، آپ نے توشہ خانہ کی کرپشن، القادر ٹرسٹ کی کرپشن، فلاں کرپشن، فلاں کرپشن، فلاں کرپشن، اس کے نیب کے اندر کیس بنے ہوئے ہیں، نیب کے اندر پیشیاں ہو رہی ہیں، 52 پیشیوں پہ آپ نہیں جا رہے۔ اپریل 2022 سے سٹارٹ ہو کے مئی تک عدالتیں بلا رہی ہیں، نیب بلا رہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں آتے، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا، اور پھر جب عدالتوں میں جاتے تھے، جانا بھی پڑ گیا اگر 6 مہینے 8 مہینے بعد، تو جناب 10,000 بندہ لیا، لاہور ہائی کورٹ کے اوپر حملہ، 5,000 بندہ لیا۔ قطع کلامی کی معذرت، یہ ایٹیٹیوڈ اب جیل میں رہنے کے بعد تبدیل ہوا ہوگا یا ابھی بھی نہیں؟ نہیں، اچھا، رسی جل گئی، بل نہ گیا، اور کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر میں لطیفہ سناؤں، ذرا 20 منٹ لگ جائیں گے کتے کی دم کے اوپر، تو حسس کے جو ہے نا ناظرین کا بھی برا حال ہو جائے گا اور آپ کا بھی ہو جائے گا۔ کتے کی دم نہیں سیدھی ہوتی کبھی۔ اچھا، اب عدالتیں بلائیں تو آپ عدالتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے ایسے حملے ہوئے ہیں، میری آنکھوں دیکھی کہ دل دکھتا تھا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیٹرول بم کس کے ذریعے سے حملے، رینجرز کے اوپر حملے، پولیس کے اوپر حملے۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ مجھے بتاؤ عریج، کیا ان سارے لوگوں کے گلے پہ پھولوں کے ہار جو ہے نا پہنائے جاتے ہیں؟ وہی میرا پچھلے پوڈ کاسٹ والا ڈائلاگ، کبھی بھی نہیں۔ ان کو سر پہ بٹھایا جاتا، ان کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا، ان کو پلکوں پہ سجایا جاتا، ان کو سینے سے لگایا جاتا، ان کو کہتے کہ تم لنگی ڈانس کرو، ماہی آوے گا تو پھولا نال دھرتی سے جاواں گی، چلاں گی پکھیاں تو بڑا کچھ کہن گی اکھیاں۔ ہاں، ان کے ساتھ وہی ہونا تھا جو سیولائز معاشروں کے اندر، جو امریکہ کے اندر، جو برطانیہ کے اندر، جو فرانس کے اندر، جو یورپ کے اندر، جو یو اے کے اندر، جو سعودی عرب کے اندر، جو ڈیموکریسی، آٹوکریسی، ارسٹوکریسی، بادشاہت، خلافت، جمہوریت، ہر قسم کے نظام سیاست کے اندر ان جیسے لوگوں کے ساتھ جو ٹریٹ ہوتا ہے، ریاست پاکستان نے عدالت پاکستان کو ساتھ لے کر اب وہ کرنا شروع کیا ہے۔ اچھا، اور ہر روز آپ کو ایک نیا، آج آپ کو سرگودا کے ہمارا جب یہ پروگرام جناب آئے گا تو اس وقت تک سرگودا کے فیصلے آ چکے ہوں گے، پھر آپ کے کچھ دنوں تک پنڈی کے آئیں گے، پھر آپ کے سیالکوٹ کے آئیں گے، پھر آپ کے میاں والی کے آئیں گے، پھر کراچی کے آئیں گے، پھر کے پی کے آئیں گے۔ آپ کی آدھی قیادت پی ٹی آئی کی سیاست سے آؤٹ ہو جائے چکی، آدھے ایم این اے، آدھے ایم پی اے کے پی کے اور آپ کے جناب پنجاب کے اور سندھ کے، اور آپ کی جناب سینیٹر، یہ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ ہے جی منظر نامہ۔ اگلا منظر نامہ پھر آپ کے سامنے میں ابھی رکھ دیتا ہوں۔ چوہان صاحب بس ایک اور سوال بتا دیں مجھے اس کا جواب۔ یہ اگست کا مہینہ شروع ہو گیا، 5 اگست کا تو اتنا شور تھا نا کہ ہماری تحریک جو ہے وہ عروج پر ہوگی۔ بچا کون سا کھلاڑی ہے جو یہ تحریک لیڈ کرے گا، اور جو بچ گئے کیا ان میں اتنا دم ہے کہ تحریک چلا سکے؟ بڑا شوہرہ سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ اب آپ بتاؤ کدھر ہے قاسم گولڈ سمتھ،
کہ ذرا سلیمان گولڈ سمتھ جھوٹ فراڈ فریب کی سیاست کر کر کے جس نے اربوں روپے کمانے تھے وہ اربوں روپے کما رہا ہے، جس نے کروڑوں کمانے ہیں وہ کروڑوں کما رہا ہے، جس نے لاکھوں کمانے ہیں وہ لاکھوں کما رہا ہے۔ میں واحد پولیٹیشین ہوں، میں نے جنوری 2024 الیکشن سے 1 مہینہ پہلے پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پہ انٹرویوز دیتے ہوئے اور ٹاک شو میں نے یہ انکشاف کیا تھا اس وقت کہ یہ لڑ تو رہے الیکشن، ان میں سے آدھوں نے یا وہ نااہل ہو جانا ہے اگلے 1 سال کے اندر۔ آپ میرے جنوری کے مہینے کے تمام لیڈنگ ٹی وی چینلز کے آپ میرے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس میں یہ نہ ہو تو آپ مجھے کہیے گا وجہ۔ اور بھائی یہ سارے کے سارے سزائیں ہونی تھی ان کو، کب تک بچاتا ہے ان کا سسٹم جناب؟ بانی تحریک انصاف کا بنایا ہوا وہ پورا عدالتوں کے اندر جو سسٹم تھا، جب وہ سارا سسٹم ریپلیس ہوا 26ویں ترمیم کے ذریعے سے وہ زہر نکالا ریاست نے، اب یہ ساروں کی سزائیں ہوں گی، سزائیں ہوتے ہی الیکشن کمیشن پابند ہے ان کو ڈیسیڈ کرنے کا۔ اب سچویشن کیا بننی ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر آدھے ممبر فارغ، کے پی کے اندر آدھے ممبر فارغ، اور کے پی کے اندر جب علی امین گنڈا پور میں فارغ ہونا ہے اس کو سزا ہونی ہے، پوری کی پوری آپ کی کیبنٹ اور حکومت گر جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جس دن فارغ ہوں گے اس دن پوری حکومت ختم ہو جاتی ہے، پھر نئی حکومت بنتی ہے نیا وزیر اعلیٰ کے ساتھ، نئے وزیر اعظم کے ساتھ۔ تو مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو ابھی کل کی سزائیں ہوئی ہیں اس میں ریاست نے علی امین گنڈا پور کو جو فائر مارا ہے نا، اس کے کانوں کے نیچے سے جان کے مارا ہے کہ بندے دا پتر بن جا، جڑی تو نہیں پائی ہے نا وہ تو پائی ہے تیرے کلٹ نے جس طرح دی پائی ہے، ان سے سکون آ جائے گا 10-15 دن تک۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اڈیالہ والا، لیکن جو تو انی ڈال رہا نا FATF کے اندر، انڈیا تیرا میسج اور تیرا انٹرویو اور تیری پریس کانفرنس کا کلپ لے کے گیا ہے کہ پاکستان کو گریڈ لسٹ میں جمع کرو، اور بغیر تو تم نے کوئی کام ایسا چھوڑا ہو جس سے پاکستان کی رسوائی نہ ہوئی ہو، تمہارے لیڈر نے اور تم نے کوئی حرکت ایسی کی ہو نہ کی ہو جس سے پاکستان کے جناب شرماہٹ کا اور پاکستان کو جناب ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ تو علی امین گنڈا پور کو میسج چلا گیا، یا تو اب دیکھا نا صبح اس کا میسج، اس کا میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، میرا ہنس برا حال، اس کی میں پچھلے 3 دن کی پریس کانفرنس اور بڑھ کے اور آج صبح کا اس کا بیان، تو بیچارہ جو ہے نا وہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ لیکن اب ریاست طے کر چکی ہے کہ ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا، اور مجھے لگتا ہے کہ 1.5 مہینے کے اندر یہ ساری سزائیں ہوتے ہوتے جو ماسٹر مائنڈ ہے نا امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز، قیدی نمبر 420، جس نے پوری قوم کو لنگی ڈانس کے اوپر نچایا جانا، نقدہ کوکا کے اوپر پوری قوم ناچی ہے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا تاجر، کیا کسان، کیا کلرک، کیا اچھا کیا برا۔ چوہان صاحب کہیں فیصلہ ان کا آیا تو خود تو نہیں ناچیں گے، وہ یہ خود ناچیں گے نہیں، ان کو غشی کے دورے پڑیں گے۔ اس پلاسٹک کے جناب چی گویرا کو اور اس پلاسٹک کے نیلسن منڈیلا کو اور اس سوشل میڈیائی جناب آپ کے اس ہیرو کو، اس کو آپ دیکھیے گا اس کی حالت کیا ہوگی۔ اور کلٹ کا ہمیشہ انجام یہ ہوتا ہے۔ اری آخری بات آپ کو بتا دوں، دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آپ جتنے کلٹ دیکھو گے نا جنہوں نے اپنا ایک جعلی یا اصلی کلٹ والا ماحول بنایا، حسن ابن سبا سے لے کے اور پھر پورا آپ یہاں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اپنے ہی محبت اور کلٹ کے شکار لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اللہ پاک خیر کرے، جو سونی دھرتی پاکستان اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک کے خلاف سازش کرے گا، اللہ پاک اس کو ذلیل اور رسوا کرے۔ بہت شکریہ چوہان صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔